السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر ایک اعتراف کر لیا، اور وہ ایسا اعتراف ہے جس کے بارے میں اگر وہ چند دن پہلے یہ والا اور اس قسم کا اعتراف اور سوچ ڈیولپ کر لیتے تو کل لاہور کے اندر المیہ جنم نہ لیتا اور کئی لوگ اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھتے۔ پرائم منسٹر نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا، وہ تقریب تھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اور سینئر لیڈرشپ کا اجلاس۔ اس اجلاس کے اندر بیٹھ کے جہاں پر انہوں نے بہت سارے امور پر گفتگو کی، وہاں پر یہ جو تحریک لبیک والا ایشو ہے اس پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے دینی اور سیاسی جماعتیں اسلام کو غلط انداز میں پیش کرتی ہیں، ایسا استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اسلام کو اس طرح استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس سے دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے ہی ملک اور اپنے ہی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کیا کہنے؟ آپ نے ایسی بات کر دی ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ مجھ جیسا ناقد جو آپ کی حکومت، آپ کی طرز حکومت، آپ کی گورننس پر شدید تنقید کرتا رہتا ہے، آپ کی اس بات سے 100% متفق ہے، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقینی طور پر آپ وہ 2 معاہدے نہ کرتے نومبر کے اندر اور فیبرری کے اندر، اور پھر ان معاہدوں کے اوپر آپ کی حکومتوں کے وزراء نے دستخط نہ کیے، کیونکہ آپ کی تو سیاسی حکومت ہے، وہ مذہب کو استعمال نہیں کر رہی، لیکن آپ نے جس بھونڈے انداز کے اندر اس سارے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے بھی بہت سارے سوالات کے جواب خود بخود مل گئے ہیں، بلکہ ختم ہو گئے ہیں۔ ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں مذہب کے نام کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت خود کیا کر رہی ہے؟ صرف 2 دن پہلے جس پارٹی کو تحریک لبیک پاکستان اس تنظیم کو کل عدم قرار دیا تھا، اس تنظیم سے آج اور کل رات سے آپ کی حکومت کے اعلیٰ ترین شخصیات کے مذاکرات جاری ہیں۔ نہ صرف مذاکرات جاری ہیں بلکہ ان کو کئی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، اور ان مذاکرات کے عوض ہی خود آپ کے وزیر داخلہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے ڈی ایس پی سمیت جو 11 پولیس اہلکار تحریک لبیک کے مرکز میں یرغمال بنائے گئے تھے ان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا یہ بھی اعتراف کیا، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ مذاکرات جاری ہیں۔ تو اگر وہ کالا دم تنظیم اتنی ہی زیادہ بری تھی تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے، آپ کے وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اس حکومت کا وہ رخ کس طرف ہے، کس طرف جانا ہے، کیونکہ جب مذاکرات کی باری آئی، جب کل رات گئے مذاکرات کے حوالے سے سلسلہ بڑھا، تو آپ کی حکومت کی طرف سے، میں عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ عثمان بزدار نو کل دے ہو، تو وہ جن سے مذاکرات کرنے تھے انہوں نے کہا جناب معافی دے دو، عثمان بزدار صاحب کی جگہ پر کسی سیاستدان کو یا کسی حکومتی عہدیدار کو بھیج دیں، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے۔ تو پھر گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اس معاملے کے لیے منتخب کیے گئے، اور ان کی جو سفارش ہے وہ اعلیٰ ترین حلقوں کی جانب سے بھی کی گئی تھی کہ یار یہ بندہ معاملہ فہم ہے، عثمان بزدار کو چھوڑو، اس سے تو نہ بات سمجھ میں آنی ہے، پتہ نہیں آگے آپ لوگوں نے 2 معاہدے کر کے ہماری جان پھنسائی بھی ہے، تو عثمان بزدار کو بھیج دیا، تو پھر پتہ نہیں اور کون سا معاہدہ وہ کر کے آ جائے، تو کسی سمجھدار بندے کو بھیجو۔ یہ اعلیٰ ترین حلقوں نے کہا، انہوں نے کہا کسی سمجھدار بندے کو کر لو۔ تو پھر اس کے بعد چودھری سرور کے نام پر اتفاق پایا گیا، اور پھر چودھری سرور صاحب نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر دیگر علماء کرام کی معاونت لے کر اس مسئلے میں اب انٹروین کیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک بھی لاہور کی سچویشن ہینڈل نہیں ہے، سٹریم لائن نہیں ہو سکی، ٹیمپریچر کم نہیں ہو سکا، کیونکہ کل یہ جو سارا دن ملتان روڈ میدان جنگ بنا رہا، تو اس کے بعد اس کا بیک لیش آنا تھا، اور جو وہ بیک لیش آیا، فیروز پور روڈ اس وقت بند ہے، چنگی والا ایریا سارے کے سارا بند ہے، وہاں پہ پھر مظاہرے اور دھرنا اسی طریقے سے جاری ہے، ملتان روڈ پہ اسی طریقے سے دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے مختلف مقامات، مثلا ابھی شادمان پہ بھی مسجد ہے، یہاں پہ چوک میں نا شادمان راؤنڈ اباؤٹ کے قریب مسجد ہے، تو وہاں پر نماز ظہر کے فوری بعد جو نمازی حضرات تھے وہ باہر نکلے، انہوں نے سڑک پہ دھرنا دے دیا۔ تو اس قسم کے دھرنے کئی جگہوں پر
ہو رہے ہیں، شہر کے اندر ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم اس سچویشن کو کسی بھی طور پر آئیڈیل نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب الرحمان کے کال پر ہڑتال ہم نے دیکھی ہے، بڑی اچھی ہڑتال آبزرو کی گئی ہے، دوپہر تک بہت اچھی ہڑتال تھی۔ ابھی بھی ہڑتال کا عالم یہ ہے کہ مین مارکیٹیں، آپ کے مین کاروباری مراکز بند ہیں۔ کراچی کے اندر میں نے دیکھی فوٹیج، حیدرآباد میں، لاہور کے اندر یہ کاروباری مراکز بند ہیں۔ ہڑتال اچھی ہے، اس کی اپیل بھی تحریک لبیک کی حمایت میں کی گئی تھی، اور پھر تقی عثمانی صاحب جو بہت قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی جانب سے بھی حکومت کو ایک مشورہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ عقل کا ناخن لیں، معاملات اتنے نہ بگاڑیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے صورتحال بالکل بھی نکل جائے، کیونکہ یہ بات اگر اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اچھا، ان مذاکرات کے اندر بھی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جو گورنر صاحب کے ذریعے سے مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں بھی حکومت نے ان کو پھر آپشن دیا ہے کہ ہم یہ جو OIC کے حوالے سے جو اجلاس ہے اس کو بلانے کے لیے بھی ہم تگ و دو کریں گے، اور یہ توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ایک متفقہ قرارداد پیش کریں گے، اور اس جیسے آپشنز دی ہیں۔ لیکن وہ معاملہ ابھی جاری ہے، کیونکہ ابھی چوٹ گرم ہے نا، چوٹ جب ٹھنڈی ہوگی تو اس کے بعد پھر اگلی سچویشنز پر غور کیا جائے گا۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب کے اب اجلاس پہ آتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا جو اجلاس ہے اس میں تو بہت زیادہ بحث ہوئی ہے۔ حکومت نے جس طریقے سے، خاص طور پر لاہور کی حکومت یعنی کہ پنجاب کی حکومت نے جس طریقے سے اس معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر شدید تنقید کی گئی ہے، بلکہ خود وزیر داخلہ نے اس اجلاس کے اندر پرائم منسٹر سے کہا کہ اگر وفاقی حکومت یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزارت داخلہ اس معاملے میں انٹروین نہ کرتی تو لاہور کے اندر سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی، کیونکہ وہاں پر حکومت نے اور گورنمنٹ کی مشینری نے حرکت میں آنے میں اور دھرنوں کو ختم کرانے میں، ٹریفک کو بحال کرانے میں بہت زیادہ سستی کا اور تاخیر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید ترین پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پرائم منسٹر کو مکمل طور پر بریفنگ دی گئی کہ کس طریقے سے کون کون سے کہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے، اور ساتھ ساتھ ان کو اس ٹیلی فون کال کے بارے میں بھی بتایا گیا جس ٹیلی فون کال کے اندر اسلام آباد کو سیج ڈاؤن کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی تھی، اور سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے بعد جو مختلف جگہوں پر پکٹس لگ کے ڈیوٹیز لگ رہی تھی کہ تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بقول انہوں نے اس معاملے پر بھی پرائم منسٹر کو آج بریفنگ دی، لیکن جو کابینہ کا اندر اور پارلیمانی پارٹی کے اندر شدید ترین اعتراضات اٹھائے گئے ہیں آج باضابطہ طور پر پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کے خلاف، اور تقریباً سب لوگوں نے اس بارے میں پرائم منسٹر کو اپنا فیڈ بیک دیا کہ پرائم منسٹر کا جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا رسپانس بہت سلو تھا، لوگوں کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار بہت غلط تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک پنجاب گورنمنٹ کی اس ساری صورتحال کے اندر کسی جگہ پر انوالومنٹ نظر نہیں آئی۔ تو پرائم منسٹر نے حسب عادت عثمان بزدار صاحب کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میری ہدایات کے مطابق وزیر داخلہ کو وہ کوارڈینیٹ کر رہے تھے، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے تھے اچھے طریقے سے، اور ان کو ان کا کام کرنے دیں، تو بھائی وہ کریں کام، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا آج نہیں تو کل۔ ابھی جہانگیر ترین والا ایشو بھی آپ کے سر پہ منڈلا آ رہا ہے، وہ کچھ زیادہ اس میں کچھ زیادہ آپ کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے ایک اور MP کو کل میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا تو پھر ہم آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے، ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو عمران خان صاحب کو اس قسم کے کئی سرپرائزز ابھی ملنے والے ہیں میرا خیال ہے، لیکن گل اگے ودے گی، کیونکہ جب آپ مذاکرات کے لیے چلے جاتے ہیں، جب آپ اپنی اوریجنل پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریٹریٹ کر لیتے ہیں، اپنے موقف سے ڈیوییٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس صرف اور صرف پسپائے بچتے ہیں، کیونکہ آپ نے تحریک لبیک کے حوالے سے ایک پورا مومنٹم اٹھایا، آپ نے مین سٹریم میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، پیمرا کی جانب سے آرڈر جاری ہو گیا کہ کوئی نیشنل ٹی وی اس معاملے کے اوپر کوئی فوٹیج اور خبریں شائع نشر نہیں کرے گا، لہٰذا بند ہے، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی خبر نہیں آئے گی، اور رات کو خبر آئے گی تو بہت زیادہ چھوٹی سی کسی جگہ پر چھپائی ہوئی خبر کہ تھانہ نواں کوٹ پر حملہ کر دی گیا، اس قسم کی بات، جبکہ خود وہ DSP یہ بات جو کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف کر رہے ہیں، لہٰذا ہر ایک جگہ پر یہ ایک ابہام اور کنفیوزڈ قسم کی ہم لوگ اسٹریٹجیز کو اور سچویشنز کو ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ اس کی آڑ کے اندر
ہمیں خود اپنی نااہلیوں کو چھپانے کا موقع مل جائے. اور یہ تحریک لبیک کے معاملے میں ابھی اسی قسم کی ہم حکمت عملی پر گامزن ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ابھی بھی سڑکیں بند ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ کا مجھے اصل پرابلم یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے. اور یہ جو بات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے اجلاس کے اندر جو آج پارلیمانی پارٹی کا ہوا, اس کے اندر یہ والے نکتے انہوں نے بالکل ٹھیک اٹھائے. میں اس بات پر پی ٹی آئی کی کم از کم تعریف کروں گا, ضرور کروں گا, کہ وہاں پر لوگ کم از کم اپنی بات کھلی ڈلی کرتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے. چاہے عمران خان کو بات اچھی لگے بری لگے, بعد میں اس کو نکال دیں, جو مرضی کریں, لیکن بات ہوتی ہے. اور یہ جمہوریت کے اندر یہ والی چیز اس جماعت کے اندر بہت اچھی ہے. اور جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور ان کی جانب سے تمام ایشو کے اوپر پراپرلی بتایا گیا کہ یار جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عثمان بزدار صاحب کو سر جو مرضی کر لیں, عثمان بزدار صاحب نے کچھ نہیں ہونا. اس وقت لاہور کی سچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے. شام تک اگر کوئی اور اپڈیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.